صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا، اور اس کے بعد حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، سید سرورہ حامی بے کساں، قائد المرسلین رحمت للعالمین، حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار گوہربار کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعائے خالق کائنات ہم سب کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رب کائنات اس عظمت والے دن کے صدقے سے ہم سب کی مشکلیں آسان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس عظمت والے مہینے کے صدقے سے رب کائنات ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، اس کو عزت بخشی، مقام عطا فرمایا، اور انبیاء علیہ السلام کو شان عطا فرمائی، اور ان سب میں جس کو رب کائنات نے سب سے زیادہ عظمت و شان عطا فرمائی ہے وہ میرے آقا علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ اور وہ ذات جب لوگوں کو عظمت عطا فرماتی ہے، شان عطا فرماتی ہے، تو رب کی ذات کی شان کیا ہے، رب کی عظمت کیا ہے، رب کا مقام کیا ہے، اس رب کی شان کیا ہے جو سب کو شان عطا فرماتا ہے، عظمت عطا فرماتا ہے۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے اللہ رب العزت کی عظمت، اس کی شان، کہ لفظ اللہ جو ہے، پہلے تھوڑا اس پر 2-4 باتیں کہ لفظ اللہ کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اور لفظ اللہ کے مفاہیم کیا ہیں، مطالب کیا ہیں۔ لفظ اللہ جو ہے یہ لفظ آلہہ سے نکلا ہے، آلہہ، کیونکہ جس طرح لفظ ہوتے ہیں نا کہ یہ لفظ فلاں لفظ سے نکلا ہے، اس طرح لفظ اللہ جو ہے یہ لفظ آلہہ سے مشتق ہے، آلہہ سے نکلا ہے۔ اور آلہہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اذا فزع، جب کوئی شخص گھبرا جاتا ہے، گھبراہٹ کے وقت جب کسی کی طرف جاتا ہے، کوئی سہارا تلاش کرتا ہے، تو اس وقت لفظ آلہہ بولا جاتا ہے، لفظ آلہہ بولا جاتا ہے۔ تو لفظ اللہ جو ہے یہ لفظ آلہہ سے نکلا ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ اللہ وہ ذات ہے جو گھبرائے ہوئوں کو اپنی رحمت میں پناہ عطا فرماتی ہے، اپنی رحمت میں جگہ عطا فرماتی ہے، تو اس ذات کو اللہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ لفظ اللہ جو ہے، اللہ اسم اعظم من اسماء تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں سے جو اعظم نام ہے، جو سب سے بڑا نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ اللہ ہے، وہ لفظ اللہ ہے۔ اور علامہ ابن محی الدین عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ جو ہے اس کے اندر یہ جو 2 لام ہیں، 2 لام ہے اس کے اندر، اللہ کے اندر، فرماتے ہیں اس کے اندر جو پہلا لام ہے وہ جمال کا ہے، دوسرا لام جو ہے وہ جلال کا ہے، کہ جب بندہ اللہ کہتا ہے، لفظ اللہ بولتا ہے، تو فرماتے ہیں جب دل سے لفظ اللہ بولتا ہے تو بندے کے دل پر ایک ضرب لگتی ہے، ایک ضرب لگتی ہے، تو فرمایا یہ اس کو محسوس ہوتا ہے جس کا دل زندہ ہوتا ہے، دل زندہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا پہلا جو لفظ اللہ کے اندر لام ہے وہ جمال کا ہے، اور جو دوسرا ہے وہ جلال کا ہے۔ اور لفظ اللہ جو ہے اگر اس کا ایک ایک حرف ہم ہٹاتے جائیں پھر بھی بامعنی ہوتا ہے، کہ جس طرح اللہ ہے
اور بلکہ محمد عربی فرماتے ہیں کہ اللہ کا لفظ اللہ کا جو معنی ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کا معنی ہے کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک ایک لفظ کو ہٹاتے جائیں تو اس کا معنی جو ہے بڑا زبردست بنتا ہے، کہ جس طرح لفظ اللہ کا جو پہلا حمزہ ہے اس کو ہٹا دیا جائے تو پیچھے بن جاتا ہے للہ۔ للہ کا معنی کیا ہے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان اللہ کے لیے ہیں۔ اور اگر پہلا لام ہٹا دیا جائے تو پیچھے بن جاتا ہے لہو، لام اور ہا۔ تو لہو کا معنی کیا ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان اس کے لیے ہیں۔ اور اگر لام پھر دوسرا لام ہٹا دیا جائے تو پیچھے بن جاتا ہے ہو۔ تو ہو کا معنی کیا ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ اللہ رب العزت ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا جاتا، اسی کی عبادت کی جاتی ہے، اسی کے سامنے ناسیہ فرسائی ہوتی ہے، اسی کے سامنے ماتھا ٹیکا جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ لفظ اللہ کا معنی اور مفہوم ہے۔ اور یہ آلہہ سے بنا ہے لفظ اللہ، یعنی گھبرائے ہوئے، کہ جو لوگ گھبرا جاتے ہیں، پریشانی ہے، کوئی سہارا نہیں ملتا، سہارا ڈھونڈتے ہیں، کوئی سہارا نہیں ملتا، تو پھر اس بے سہارے کو جب رب کائنات اپنے رحمت میں جگہ عطا فرماتی ہے تو فرمایا اس ذات کو الہ کہا جاتا ہے، اللہ کہا جاتا ہے۔ جس طرح کہ نسائی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے؟ یہ ابو جہل کے بیٹے ہیں، یہ ابو جہل کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ اسلام لے کر آئے، اسلام میں داخل ہوئے، تو ان کے اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب کچھ مشرکین جو ہیں اکٹھے ہو کر ایک کشتی کے اندر سوار ہو گئے، اور جب کشتی کے اندر سوار ہوئے اور کیا ہوا کہ اچانک طوفان آ گیا۔ جب طوفان آیا اور کشتی جو ہے وہ ڈوبنے جب لگی تو اس کے اندر جو بڑے عمر سیدھا لوگ بیٹھے تھے، مشرکین بیٹھے تھے، وہ کہتے فقال اصحاب السفینۃ اخلصوا فإن آلہتکم لا تغنی عنکم شیئا۔ وہ مشرکین کہتے ہیں کہ اے لوگو، اب جو تم نے جھوٹے خدا بنائے ہوئے تھے آج وہ تمہاری مدد نہیں کریں گے، آج وہ تمہاری حاجت روائی نہیں کریں گے۔ اخلصوا فإن آلہتکم، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس ایک رب کو پکارو، ایک رب کو آواز دو، اس کی مدد چاہو۔ آج جب تم پکارو گے لا تغنی عنکم شیئا، اس کے علاوہ جتنے تمہارے جھوٹے خدا ہیں وہ تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ تو اس وقت حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، میں نے سوچا کہ جو خدا یہاں ہماری مدد کر سکتا ہے، سمندر کے اندر ہماری مدد کر سکتا ہے، وہ خدا باہر بھی مدد کر سکتا ہے، وہ خدا باہر بھی ہماری حاجت روائی کر سکتا ہے۔